الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علی کہ میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں سیدنا صدیق اکبر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن اللہ تعالی وکل لی ملکا عند قبری فإذا صلى علي رجل من امتی قال لي ذلك الملك یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان ابن فلان یصلی علیک الصلاۃ فی الساعہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے میری خدمت کے لیے میرے روزہ انور میں۔ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں فلاں کا بیٹا انہوں نے ابھی آپ پر درود پڑھا، اب مجھے بتائیں آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بولا جا رہا ہو تو کتنی اعزاز کی بات ہے۔ اور اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں کہ کسی بندے کا نام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ لیا گیا ہو، اور اس سے بڑی خوش نصیبی بھی کوئی نہیں کہ میرا نام یا آپ کا نام یا آپ کے والد کا نام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بولا جا رہا ہو۔ تو دو قسمیں ہیں اعمال کی مقبولیت کے اعتبار سے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظنیت قبول کے درجے میں ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو قطعیت قبول کے درجے میں ہیں۔ ظن گمان کو کہتے ہیں، ظنیت قبول ان عملوں کو کہتے ہیں جن کے کرنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے عمل مقبول ہیں۔ ظن رہتا ہے، گمان رہتا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ اس طرح کے جتنے اعمال ہیں انہیں ظنیت قبول کے درجے میں ہیں کہتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے، جو ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں، ایسے عملوں کو کہتے ہیں قطعی قبول اعمال۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، سب سے بڑھ کر اس کی توحید آئی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ عمل بہت بڑا ہے لیکن کیا یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میری نماز قبول ہے؟ نہیں کہہ سکتا، ظن کے درجے پہ کھڑا ہے، گمان کے درجے پہ کھڑا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات عمل بہت بڑا ہے لیکن ظن کے درجے پہ کھڑا ہے، ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی، نہ مصطفیٰ پر درود رد ہوتا ہے نہ مصطفیٰ کا میلاد رد ہوتا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جو عمل رد ہوتے ہیں نا، لوگوں اگر چاہے وہ بھی رد نہ ہو تو مصطفیٰ پر درود پڑھ لیا کرو، کیونکہ درود رد نہیں ہوتا، جو عمل درود کی سنگت میں ہوتا ہے نا وہ بھی رد نہیں ہوتا، جو عمل درود کی سنگت میں ہوتا ہے نا وہ بھی رد نہیں ہوتا۔ اور ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا، الگ سے نہ بھی پڑھیں لیکن نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے۔ اور درود ابراہیم کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر دو۔ ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، بچے پاک دامن رہیں، عفت مآب رہیں، ان کی تباہ میں تقدس رہے۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں، تو ان کو درود کی ترغیب دو، تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا، ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی۔ درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے بچوں کی تمام رقت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے۔ اور بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے ہمارے بچے بڑے اکڑ ہیں، بڑے تند مزاج ہیں، بڑے سخت گیر ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دو۔ درود اکڑ توڑ دیتا ہے، درود غصہ ختم کر دیتا ہے، درود طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے، دبائی کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے، نام محمد کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔
امام الانبیاء کے غلاموں، ان کا نام حضور علیہ السلام کا نام شہد سے میٹھا ہے، دلا بیز ہے، چینی میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، کسی اور چیز میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی ہے، کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ اور پنجابی کا شعر اگر آپ کا ذوق ہو تو کہ تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب دے کھنڈ آکھاں، تینو نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے اندر میں ہاڑا آکھاں۔ یار ان کا نام ہی میٹھا ہے تو درود غصہ ختم کر دیتا ہے، طبیعت کی تلخی اور تلخی مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا انسان ہے یا آپ کے گھر میں یا رشتہ داروں میں یا آپ کے دوستوں میں یا کوئی ایسا بچہ ہے تو اس کو کسی طرح درود پہ لے آئیں، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دے، درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دے تو ان کی طباع میں نفاست بھی آئے گی، ان کی طباع میں لطافت بھی آئے گی، ان کی طباع میں رقت بھی آئے گی اور ان کی طباع کے اندر لیاقت بھی پیدا ہوگی۔ درود پڑھنے والے بچے ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ دو بچے برابر ذہین ہوں، ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور دوسرا بچہ درود نہ پڑھتا ہو، ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور دوسرا بچہ نہ درود پڑھتا ہو، جو بچہ درود پڑھتا ہے وہ آگے ہوگا دوسرے بچے سے۔ یہ درود کی برکتیں ہیں، یہ درود کی رحمتیں ہیں۔ یہ درود وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفہ میں نے پڑھا